اب ذرا جملہ سنیے، سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھے ہو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ 25 سال کے بعد جب مولا کائنات نے اپنی دور حکومت میں پہلی دفعہ جماعت پڑھائی اور اصحاب مصطفیٰ نے علی کے پیچھے نماز پڑھی، تو جیسے ہی نماز مکمل ہوئی تو اصحاب ایک دوسرے سے مڑ کر کہہ رہے تھے لقد ذکرنی صلاۃ محمد، آج علی نے ہمیں نبی کی نماز یاد دلا دی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو پیغام یہ ہے کہ جیسے نبی نماز پڑھتے تھے ایسے نماز پڑھی جائے گی تو اللہ کی عبادت ہوگی، جیسے علی نماز پڑھ رہے ہیں ایسے پڑھو گے تو اللہ کی عبادت ہوگی۔ اب یہ چھوڑا میں نے تحقیق کرنے کے لیے جوانوں کے اوپر کہ تم جا کے سرچ کرو، تلاش کرو کہ علی نماز کیسے پڑھتے تھے۔ میں اس ممبر سے اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کوئی اپنی کتاب سے ثابت کر دے نبی نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے۔ اس کی مضبوط دلیل ہمارے پاس اہل مدینہ کا عمل ہے، جو موطا امام مالک کے جو مؤلف ہیں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے شاگرد ہیں مشہور قاسم، وہ امام مالک سے نقل کرتے ہیں المدونۃ الکبریٰ میں کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے یعنی امام مالک سے جو عمل جو فتویٰ نقل کرتے ہیں وہ اسی بیس پہ کہ اہل مدینہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے اس سے استدلال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہاتھ چھوڑ کے تھی۔ تو ائمہ کرام کے مختلف دلائل ہوتے ہیں، بعض دفعہ صریح روایت نہیں ملتی لیکن کسی کا عمل یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہوگا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ حدیث میں صراحتاً دکھاؤ، یہ مطالبہ ہی غلط ہے۔ ہر چیز صراحتاً حدیث میں نہیں ہوتی، دلیل کبھی صراحتاً ہوتی ہے کبھی دلالتاً ہوتی ہے۔ دلالتاً کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جس سے لگتا ہے کہ نبی نے یہ عمل یقیناً کیا ہوگا، تو اہل مدینہ ظاہر ہے سارے گمراہ تو نہیں ہو سکتے۔ تو اسی وجہ سے امام مالک کا جو مشہور قول ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز کا ہے، اور آج بھی بہت سی دنیا پڑھتی ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز، عرب ممالک میں ہم نے دیکھا ہے۔ تو آپ ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں نہ پڑھیں تو دیکھیں کسی ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ کی تحقیق ہے ہاتھ باندھ کے نماز، وہ ان حدیث سے استدلال کرتے ہیں جن میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو دلائل دونوں طرف ہیں۔ تو عامی آدمی کا کام یہ ہے کہ ایک فقہ کو فالو کرے اور دوسرے کو بھی برحق سمجھے۔ تو اس لیے آپ اگر فقہ مالکیہ کو فالو کرتے آ رہے ہیں شروع سے تو پھر ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے رہیں، اسی فقہ کو فالو کریں، لیکن اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں تو پھر اسی کو فالو کرتے رہیں، ان کی تحقیق میں ہاتھ باندھ کے نماز ہے، وہ ان کے بھی مضبوط دلائل ہیں۔ تو یہ جو آج کل فنڈر گیری شروع ہو گئی ہے نا، ہر آدمی مجتہد بنا ہوا ہے اور ایک طرف کے دلائل بیان کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے دوسرا غلط ہے، یہ اسلاف میں یہ طریقہ نہیں تھا، تو یہ اب نئی ایک بدعت ہے، اور بس اپنے آپ کو صحیح سمجھنا۔ تو دلائل ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں، ہاتھ چھوڑنے کے بھی دلائل ہیں، ہاتھ باندھنے کے بھی دلائل ہیں، رفع الیدین کے بھی ہیں، نہ کرنے کے بھی ہیں، ہر ایک کا اپنا مجتہد کا اپنا انداز ہے، تو سب کو ٹھیک سمجھیں، فالو ایک کو کریں، کیونکہ ایک ٹائم پہ سب کو فالو کرنا۔ کیا آپ پوری زندگی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ او بھائی نماز پڑھو صحیح، ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں یا ہاتھ باندھ کے پڑھیں، نماز پڑھنی چاہیے، جس طرح مرضی پڑھیں، دونوں طریقے ثابت ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر سے المصنف ابن ابی شیبہ میں 3950 نمبر حدیث ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ اس سے امام ابن ابی شیبہ نے رزلٹ بھی نکالا ہے اوپر باب کہ وہ صحابہ اور تابعین جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے اور وہ صحابہ اور تابعین جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے۔ ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے، ہاتھ چھوڑنا بھی سنت ہے، دونوں طریقے سنت ہیں۔ باقی یہ کہنا کہ عبداللہ ابن زبیر نے یہ دین میں اختراع کیا تو یہ بالکل جھوٹ ہے، اس لیے کہ کسی صحابی، کسی تابعی، کسی محدث نے اس کو دین میں اختراع نہیں مانا، الٹا بڑے بڑے ائمہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں۔ سعید ابن مسیب قائل ہیں، حسن بصری قائل ہیں، ابراہیم نخعی قائل ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں۔ دونوں طریقے سنت ہیں، اور ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام سے ہی یہ روایت ہے، کیونکہ سنن الکبریٰ البیہقی میں عبداللہ بن زبیر کے بارے میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز حضرت ابوبکر سے سیکھی اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے۔ عبداللہ ابن زبیر کی نماز نبی علیہ السلام کی نماز تھی، اور عبداللہ ابن زبیر ابو داؤد میں راوی اس حدیث کے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے، ان کو پتہ بھی تھا تب بھی وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ آل امیہ صرف ایک سنت پہ عمل کرواتے تھے، وہ آل امیہ کے مخالف تھے، وہ دونوں سنتوں پہ اور اس پہ زیادہ عمل کرتے تھے۔ جیسے ام حبیبہ نے جان بوجھ کے چوتھے دن خوشبو ملی ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے، اور کہا میں نے بتانا ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں، میرا باپ مر گیا تھا، چوتھا دن ہے، میں نے سوگ ختم کر دی، ٹھیک ہو گیا نہیں۔ باقی میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے،
سنی شیعہ کی نماز ایک ہے سوائے حنفیوں کے. کتابیں بھی متفق ہیں کہ سنی شیعہ کی نماز ایک ہے. وہ کلپ میرا لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, وہ آپ دیکھیں, آپ کو اس میں دلائل بھی کلیئر ہو جائیں گے. ممکن نہیں.